جی پڑھیے جی. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما دخلوا، اور جب وہ داخل ہو گئے، من حیث امرہم، جہاں سے امرہم حکم کیا تھا ان کو ابو ان کے والد نے، ما کان یغنی عنہم، نہیں وہ دور کر سکتا تھا ان سے اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی چیز، الا حاجتا، مگر ایک حاجت تھی، فی نفس یعقوب، یعقوب علیہ السلام کے جی میں، نفس میں، قضاہا، جسے انہوں نے پورا کیا. وَإِنَّهُ، اور بے شک یعقوب، لذو علم، البتہ علم والے تھے، لما علمناه، اس علم میں سے جو ہم نے سکھایا تھا اسے. ولیکن، اور لیکن اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، جانتے نہیں. ولما، اور جب دخلوا، وہ داخل ہو گئے، علی یوسف، یوسف پر، آوا، تو یوسف نے ٹھکانہ دیا، الی، اپنے پاس، اخاہ، اپنے بھائی کو. قال، کہا، انی، بے شک، انا اخوک، میں آپ کا بھائی ہوں. فلا تبتئس، بس مت غمگین ہو، بما کانوا یعملون، ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. فلما، بس جب، جہزہم، تیار کیا ان کو، بجہازہم، ان کے سامان کے ساتھ، جعل، تو رکھا، السقایۃ، پانی پینے کا برتن، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں. ثم، پھر، اذن، آواز دی، مؤذن، ایک آواز دینے والے نے، ایتھا العیر، اے کارواں، انکم، بے شک تم، البتہ، لسارقون، البتہ، بے شک تم البتہ چھوڑ دو. قالوا، انہوں نے کہا، وَأَقْبَلُوا علیہ، ان پر متوجہ ہو کر، ماذا تفقدون، کیا تم گم پاتے ہو. قالوا، انہوں نے کہا، نفقد، ہم گم پاتے ہیں، صواع الملک، بادشاہ کا جام، پیالہ. ولمن، اور اس کے لیے، جاء بہ، جو لے اس کو، حمل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ ہے، ایک اونٹ جتنا غلط. وانا بہ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں. قالوا، انہوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تحقیق تمہیں پتہ ہے، ما جئنا لنفسد فی، ہم نہیں آئے کہ فساد مچائے زمین میں، وما کننا سارقین، اور نہیں ہیں ہم چور. قال، تو انہوں نے کہا، فما جزاؤ، کیا بدلہ ہے اس شخص کا، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو. قال، تو انہوں نے کہا، جزاؤ، اس کا بدلہ، من وجد فی الرحل، کہ پایا جائے جس کے سامان میں، فہو جزاء، بس وہی اس کا بدلہ ہے. کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. فبدأ بأوعیتہ، بس اس شخص نے ابتدا کی ان کے سامان سے، قبل وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان سے پہلے. ثم استخرجہا، پھر نکالا اس کو، من وعاء اخی، اپنے بھائی کے سامان سے. کذالک، اسی طرح، کدنا، ہم نے خفیہ تدبیر کی، یوسف اور یوسف کے لیے. ما کان لیأخذ، نہیں تھے وہ کہ لیتے اپنے بھائی کو، فی دین الملک، اپنے بادشاہ کے دین میں، الا ان یشاء، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجات میں جنہیں ہم چاہتے ہیں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، جاننے والا ہے.
قال انہوں نے کہا ان یسرق اگر یہ چوری کر لے فقط بس تحقیق سرقہ چوری کی تھی اخ لہو اس کے بھائی نے من قبل اس سے پہلے فأسرها بس یوسف نے چھپایا اس کو فی نفس اپنے جی میں ولم یبدھا لهم اور اس بات کو ان کے لیے ظاہر نہیں کیا قال کہا انتم شر مکان تم برے ہو جگہ میں واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما ان باتوں کو تصفون جو تم بیان کرتے ہو قال انہوں نے کہا یا ایھا العزیز اے عزیز ان لہ ابا شیخا کبیر بے شک اس کا والد ہے شیخا کبیر بوڑھا بڑا فقل احدنا مکان بس ہم میں سے ایک کو لے لو اس کی جگہ پر انا نراک بے شک ہم دیکھتے آپ کو من المحسنین نیکوکاروں میں سے قال تو فرمایا یوسف نے معاذ اللہ کی پناہ ان خود کے لے لیں ہم الا من وجدنا مگر اسی کو وجدنا متاعنا عنده کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے انا بے شک ہم اذن تب لظالم البتہ ظالم ہوں گے فلمس بس جب استیأسوا وہ مایوس ہو گئے من اس سے خلصوا نجیہ تو الگ ہو گئے سرگوشی کرتے ہوئے قال کہا کبیر ان سے بڑے نے الم تعلموا کہ تمہیں پتہ نہیں ان اباکم کہ بے شک تمہارے والد نے قد اخذ تحقیق لیا علیکم تم پر یعنی تم سے موثقا ایک پیمان من اللہ کی طرف سے پیمان خداوندی ومن قبل اور اس سے پہلے ما فرطتم فی یوسف تم کمی کر چکے ہو یوسف کے بارے میں فلن ابرح الارض بس میں نہیں ہٹوں گا زمین سے حتیٰ یہاں تک یأذن لی ابی یا تو مجھے اجازت دے میرے والد او یحکم اللہ لی یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے میرے بارے میں اور وہ خیر الحاکمین اور اللہ تعالیٰ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے ارجعوا تم لوٹ جاؤ الی ابیکم اپنے والد کی طرف فقولوا بس کہہ دو یا ابانا اے ہمارے ابا جان ان ابنک سرق بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی وما شہدنا ہم نے نہیں گواہی دی تھی ہم نے نہیں قسم اٹھائی تھی الا بما علمنا مگر اس بات کی جو ہم جانتے تھے وما كنا للغیب حافظین اور نہیں تھے ہم غیب کی حفاظت کرنے والے واسأل القریۃ التی پوچھو اس بستی سے كنا فیہا اس میں ہم تھے والعیر التی اور اس قافلے سے اقبلنا فیہا جس میں ہم آئے ہیں وإنا لصادقون اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں پچھلی آیت میں یہ بات تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں سے کوئی اجازت تو دے دی کہ ٹھیک ہے بنیامین کو لے جاؤ لیکن ساتھ یہ کہا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہو جانا الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ اس زمانے میں شہر کے فصیل ہوتی تھی فصیل شہر یعنی شہر کے ارد گرد دیوار ہوتی تھی ٹھیک ہے آج کل بھی لاہور کی دیوار ابھی تک بعض جگہوں پر قائم ہے اب بھی ہے سمجھ آ گئے تو یہ کہا کہ ایک دروازے سے مت داخل ہو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا تھے سارے مطلب ہے نوجوان ہٹے کٹے تو نظر نہ لگ جائے کسی کی سمجھ آ گئی یا ویسے پتہ چل جائے وہاں سے آئے ہیں کوئی شرارت نہ کر جائے سمجھ آ گئی اور بنیامین ساتھ ہے اس لیے تاکید بھی زیادہ کر رہے ہوں لیکن ساتھ یہ بھی کہ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء پچھلی آیت میں اسباب بھی بتا رہے کہ اسباب اختیار کر لیں لیکن ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف اسباب کے درجے تک ہیں بس باقی کچھ کر میں نہیں سکتا اللہ کے کسی حکم کو میں ٹال یا دور نہیں کر سکتا بس جو ہوگا وہ ہوگا وہ اللہ نے جو مقرر ہے تو
اگر اللہ نے کچھ لکھا ہو تو پھر وہ ہوگا، اس کے مقابلے میں تدبیر کچھ بھی نہیں ہے، کہ اسباب کو اختیار کرنے والی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ، جب وہ داخل ہو گئے جہاں سے ان کے والد ان کو حکم کیا تھا وہاں سے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یغنی کا فاعل کیڑا ہے؟ فاعل کون سا ہے اس کا؟ جی کیڑا ہے، کون سا ہے یہ بتاؤں میں آپ کو، کون سا ہے؟ ہاں، من شیء، من شیء فاعل ہے، کیسے فاعل بنے گا؟ جی ہاں، تو معنی کیا بنے گا؟ معنی کیا بنے گا؟ ہاں جی، ترجمہ میں نے یہ کیا جی، جلدی کرو جلدی جی، جی حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی طرف لوٹ رہے ہیں جی، تو کیا معنی بنے گا؟ جی جی دیکھیں، یغنی جو ہے نا، اس میں جو ہوا ضمیر ہے اس کا مرجع یا تو یعقوب علیہ السلام کی جو حاجت تھی، جو ان کی ہدایت تھی جو انہوں نے کی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہو جاؤ، یا وہ ہے، یا ان کا الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا یہ ہے، کہ یہ جو حضرت یعقوب نے کہا، یا وہ جو الگ ہو گئے دروازوں طرف، یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ دور کر نہیں سکتا ان سے، سمجھا؟ الا حاجت، مگر ایک حاجت تھی، حاجت اس کی مفرد ہے، اس کی جمع حاجات حوائج آتی ہیں، ایک خواہش تھی حضرت یعقوب کے دل میں، قضاها، بس اس کو انہوں نے پورا کیا، ایک خواہش تھی اور ایک اندیشہ تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ بعد میں پورا بھی ہو گیا، جو ڈر تھا ان کو، قضاها، قضایا تھا، قالبہ ضابطہ کے مطابق قضا ہو گیا، یا قالب سے بدل دیا، اور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور حضرت یعقوب علم والے تھے، اس کے پاس علم تھا، وہ علم جو ہم نے سکھایا تھا، بڑا علم تھا، سمجھ آگے کے لیے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہے۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب وہ داخل ہو گئے یوسف، جو بھائی آ گئے دوبارہ، اب 11 بھائی آ گئے، پہلے 10 آئے تھے، بنیامین کو بھی ساتھ لے ہیں، آوا، آوا اصل میں کیا تھا جی؟ اوایا، اوایا، باب افعال سے، اکرم، افعال، اوایا، سمجھ آ گئی؟ تو شروع میں 2 حمزہ، دوسرا کیا ہے ساکن، تو وجوبی طور پر دوسری کو الف سے بدل دیا، ٹھیک ہے، اور آخر میں یا متحرک و قبل مفتوح، تو وہاں پر تو آمنہ والا قاعدہ جاری ہوا، اور دوسرے قالبا والا قاعدہ جاری ہو گیا، یا میں یا کو الف سے بدل دیا، آوا، سمجھ آ گئے؟ آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا،
ٹھکانہ دینا، اتارنا، اپنے بھائی کو ٹھکانہ دیا اپنے پاس. یعنی بعض حضرات کیا کہتے ہیں کہ 11 بھائی تھے نا، تو کمروں کا انتظام ایسے کیا کہ 2 آ سکتے تھے کمرے میں، تو 2 وہ 10 بھائی آ گئے، بنیامین الگ رہ گئے، تو بنیامین کو الگ کمرے میں الگ کمرہ دے دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے. ان کو بتایا انما انی انا اخوک، میں آپ کا بھائی یوسف. اب کئی عرصہ بعد ملاقات ہوئی ہے 2 بھائیوں کے درمیان. تو بنیامین نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا، بدسلوک کیا، تو فرمایا فلا تبتئس، بس غمگین مان، باب افتعال سے نہیں کا صیغہ ابتیاس، غمگین مت ان کاموں کے جو کرتے رہے ہیں، بس اب خلاصے کا وقت جو ہے نا وہ آنے والا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو فرماتے ہیں فلما جهزهم بجهازهم، جب سوار کیا، تیار کیا حضرت یوسف نے ان کو ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقایا، تو رکھا سقایا، سقایا کہتے ہیں پانی پینے کا برتن. یہاں پر سقایا آگے لفظ صباع آ رہا ہے. صباع بھی اس طرح جو ہے نا جام کو بھی کہہ سکتے ہیں، یا صباع پیمانہ جس کے ساتھ غلہ ناپتے ہو، ساع سے اس کو لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے ناپتے بھی ہو اور پانی بھی پلاتے ہوں، لیکن لگ رہا تھا قیمتی قسم کا، عام نہیں تھا. صواع الملک، ملک کی طرف اس کی اضافت ہو رہی تو اس کا مطلب قیمتی برتن تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے رکھا فی رحل اخی، اپنے بھائی کے سامان میں چپکے سے، یادگار کے طور پر، یہ یادگار ہے بھائی کے پاس، بس بھائی جا رہے ہیں، اب روک تو میں سکتا نہیں، دل اداس ہے اندر سے بہت زیادہ، جدائی کی بھی ناقابل برداشت ہے، لیکن کیا کروں بھائی، روک تو میں سکتا نہیں، اپنے بھائی کو جانے دینا ہے، چلو یہ اپنا یادگار کے طور پر یہ برتن اس کے سامان میں رکھتا ہوں. سمجھ آ گیا؟ اس کے بعد وہ نکل گئے تو جانے لگے، تو وہاں کے دفتر کے جو لوگ تھے وہ ڈھونڈنے لگے سامان وغیرہ، برتن نہ ملے، کدھر ہے پتہ نہیں، کدھر ہے، کہاں گئے کچھ پتہ نہیں. اچھا جی یہ تو جو کنعان کے لوگ ہیں جی آئے تھے، اور تو کوئی بھی نہیں آیا تھا، تو انہوں نے اٹھایا ہوگا. اب یوسف علیہ السلام کو ان باتوں کا پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، انہوں نے اٹھایا ہوگا فوراً. وہ جمعدار ان کا جو تھا اس سے مؤذن آواز دی، آواز دینے والے نے، ایتھا العیر، اے کارواں. عیر مؤنث آتا ہے، عیر سے قافلہ، قافلے کو کہتے ہیں، لیکن عام قافلہ نہیں، وہ قافلہ جو راشن خوراک لا رہا ہو. اصل میں عیر جو ہے یہ ایسے قافلہ جو اون بردار ہو، خوراک اور اس میں، اور ساتھ لوگ بھی ہو. پھر صرف اون بردار اونٹوں پر ٹھیک ہے، یا لوگوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن وہ قافلہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو راشن خوراک لا رہا ہو، وہ قافلہ مراد. فرمایا انکم لسارقون، بے شک البتہ تم کیا ہو، چور ہو. اب ان کو تو نہیں پتا، انہوں نے آواز دی کہ تم چور ہو، ٹھیک ہے، ابھی تم یہاں سے نکلے ہیں اور برتن میں کیا ہو گیا، غائب ہو گئے. قالوا، تم نے کہا، وہ اقبلوا علیہم، پر متوجہ ہوتے ہوئے، وہ اقبلوا علیہم،
یہ قالو کی ضمیر سے کیا ہے؟ حال ہے. سمجھ آ کہ ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، کیا ہو گئے، کیا گم ہو گئے. قالوا نفقد صواع الملک، انہوں نے کہا ہم گم پاتے ہیں بادشاہ کا وہ برتن، پیالہ. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، اور اس کے لیے جو لائے گا اس کو حمل بعیر، ایک اونٹ کا بوجھ ہوگا، یعنی اضافی غلہ بطور انعام دیا جائے گا. جو اس کو لائے گا وہ دے گا ہمیں، وہ بہت قیمتی، ہم ابھی پریشان ہیں، ابھی اپنے بادشاہ کو نہیں بتایا ہوا، تو جو وہ لائے گا ہمارے پاس تو ہم انعام کے طور پر اس کو ایک اونٹ غلہ دیں گے. وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور جمعدار نے کہا میں اس کا ضامن ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اس کو ایک اونٹ غلہ دیں گے، یہ انعام ہوگا. سمجھ آ رہی؟ سقایا سواع، سقایا لفظ مؤنث ہے اور سواع مذکر ہے، تو دونوں کی رعایت کی. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، یہاں پر لفظ ضمیر ہی بِهِ کی ضمیر مذکر ضمیر لائے سواع کی طرف ضمیر لوٹاتے ہوئے. آگے استخرجها من وعاء اخیہ، ہاں ضمیر بھی اس کی طرف لوٹ رہی لیکن وہ لوٹ رہی سقایا کی طرف، اس لیے مؤنث ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ قالوا، تو بھائیوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، تمہیں پتہ ہے کہ ہم فساد مچانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ تو فساد ہے، چوری کرنا ہے، ہم چور نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں یہ کیا ہو گیا. قالوا، تو انہوں نے پوچھا، کنہوں نے؟ دفتر کے عملہ نے، دفتر کا جو عملہ تھا، جو لوگ تھے. اب گفتگو ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام کو پتہ نہیں کہ کیا بدلہ ہوگا اس شخص کا اگر تم جھوٹے، یعنی اگر کام کیا ہو تم میں سے کسی نے تو اس کا بدلہ کیا ہوگا. تو بھائیوں نے کہا جزاؤہ من وجد فی رحل فہو جزاؤہ، جزاؤہ یہ مبتدا ہے، من وجد فی رحل فہو جزاؤہ، یہ پورا جملہ جزاؤہ کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. تو بھائیوں نے کہا کہ جس کے سامان میں یہ پایا جائے وہ اس کا بدلہ ہے. کیا مطلب؟ جس کے سامان میں سے نکل آئے تو وہ اسی کو دیا جائے گا، یعنی اس کا غلام سمجھا جائے گا. اصل میں مصر میں قانون اور تھا چور کا، اور کنعان میں قانون اور تھا. مصر میں قانون یہ تھا کہ جو چوری کر لے تو اس کو سزا دی جائے، جرمانہ وغیرہ اس سے لیا جائے بس. اور کنعان کا قانون یہ تھا کہ جو چوری کر لے، جس سے چوری کیا اس کا غلام سمجھا جائے گا، اس کا غلام ہوگا. اب انہوں نے دفتر کے عملہ نے پوچھا کہ اس کی سزا کیا ہوگی، تو انہوں نے خود ہی بتا دیا، اب سزا بھی خود متعین کر دی کہ وہ اس کا سزا ہوگا وہی شخص، یعنی وہ غلام اس کو سمجھا جائے گا، غلام بنایا جائے گا. یہ سزا بھی انہوں نے خود متعین کر دی کہ ہمارا قانون تو یہی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ کذالک نجزی الظالمین، اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو. تو یہ سزا ہے. انہوں نے کہا اچھا. فبدأ بأوعى، اوعیہ وعاء کی جمع ہے، ایسا برتن جس میں کسی چیز کو محفوظ رکھا جائے. اور وعی کہتے ہیں بات کو محفوظ کرنا، یاد رکھنا، یہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے باپ، ذرا بس. وتعیہ اذن واعیہ، اسی سے ہے
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی تو فرماتے ہیں بدأ یبدأ، شروع کرنا، ابتدا کرنا۔ اب فبدأ کی ضمیر ہم جب تفسیر پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق وہ جمع دار کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسے اذن مؤذن آواز دی ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب تک جو ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں تو ان کے سامان سے شروع کیا، بنیامین کے سامان سے پہلے۔ بنیامین کے سامان سے ابتدا نہیں کی اس لیے کہ یہ عملہ نے، لوگوں نے، دفتر کے لوگوں نے دیکھا جو قرب تقرب حاصل تھا بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام کا، تو اس لیے انہوں نے یہ وہاں وہ ان کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ بنیامین بھی ایسا کرے گا، اس لیے بنیامین کے سامان سے انہوں نے ابتدا نہیں کی۔ دوسرے بھائی کے سامان سے ابتدا کی، ان کے سامان کی تلاشی لینے لگے، بنیامین کو چھوڑ دیا۔ خیر تلاشی لیتے لیتے ثم استخرجها من وعاء اخیہ، پھر نکال دیا اس کو کس کے سامان سے؟ اپنے بھائی کے سامان سے، بنیامین کے سامان سے۔ یہاں پر ضمیر سقایہ کی طرف لوٹ رہی، مؤنث کے میں نے آپ سے عرض کر دیا۔ کذالک کدنا لیوسف، کدنا اصل میں کیا تھا؟ جی جی کیا تھا؟ کیدنا، کاد یکید ہے، کاد یکید، کیدنا تو یا متحرک قبل مفتوح، یا کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا، کادنا ہو گیا، پھر التقاء ساکنین کی وجہ سے کدنا، کاف کو کسرہ دیا، کیوں؟ ہاں کیا کرنے گر جائے؟ تو یہ تو ماضی ہے۔ ہاں اچھا کیا کہہ رہے ہیں جی؟ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجوف میں ماضی میں اگر عین کلمہ یا ہو اور اس کو الف بنا کر پھر گر جائے تو فا کلمے کو کسرہ دیتے ہیں۔ جی جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور قلنا میں کیا ضابطہ ہے جی؟ واو، واو الف سے بدل کر اس کے بعد کیا کر دیا؟ الف کو کیا کر دیا؟ التقاء ساکنین کی وجہ سے گرا دیا، تو وہاں پر کیا آ گیا؟ ضمہ آ گیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ کادنا سے کادنا سے کدنا ہو گیا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو وزن کیا ہے اس کا؟ جی فعلنا، وزن اس کا ہے فعلنا۔ تو فرماتے اس طرح ہم نے خفیہ تدبیر کی یوسف کے لیے، ماں کان خدا خافی دین میں نہیں وہ لے سکتے تھے اس کو بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کے قانون میں اس کو نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے کہ بادشاہ کے قانون میں تو صرف کیا تھا؟ جرمانہ تھا بس۔ تو اس لیے ہم نے اس طرح تدبیر کی کہ ہم نے خود اس کو تجویز کیا۔ اچھا اب جب یہ برتن مل گیا تو وہ لے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، بتایا کہ آپ کے بھائی نہیں، بھائی تو نہیں، بتایا کہ یہ بندہ جو ہے نا ادھر تھا، اس کے سامان میں سے یہ نکلا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام اندر سے خوش ہو گئے، وہ تو
اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے لیکن رکھ نہیں سکتے تھے، لیکن کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، تو بس اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کی، یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے خود رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں تک میں نے آپ کو جو تفسیر بتائی وہ یہاں تک تو واضح ہے، لیکن آخر میں بات آ جاتی ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے خود رکھا ہوا تھا تو کہا کیوں نہیں کہ میں نے رکھا ہوا، اس نے چوری نہیں کی۔ اور دوسری تفسیر کے مطابق اگر پہلے جو گفتگو شروع سے ہو چکا ایت العیر انکم لسارقون، یہ مان لے کہ حضرت یوسف نے کی ہے، اور فبدأ میں دوسرا احتمال ہے کہ بدا میں جو ہوا ضمیر ہے وہ حضرت یوسف کے طرف لوٹ رہی ہے، یہ مان لیں کہ حضرت یوسف نے حضرت یوسف ساتھ ہی آواز لگائی چور ہو، اور ساتھ ساتھ پھر ابتدا کی بھائیوں کے سامان سے ابتدا کی تاکہ شک نہ ہو کہ فوراً ادھروں نکالا ہے، ادھر سے نکالا، جو شک پڑے گا ادھر سے پہلے ان کے سامان سے ابتدا کی۔ تو سوال پہلی صورت میں آخری بات پر، دوسری صورت میں پوری بات پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خود رکھا ہوا تھا وہ پیالہ تو ایسا کیوں کیا؟ وہ چور تو نہیں تھا، اس نے تو چوری نہیں کی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کھڑے رہو، کھڑے رہو، تا حکم ثانی تم کھڑے رہو گے، تا حکم ثانی۔ سمجھ آ گئی؟ ہم تھک گئے، روزانہ تھک گئے، ہم تجھے سمجھاتے سمجھاتے تھک چکے، ہمارے ہاتھ کھڑے، ٹھیک ہے، تا حکم ثانی۔ تو جناب والا سوال پیدا ہوتا کیسے؟ تو اس کا جواب تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ کذالک کدنا یوسف، یہ تدبیر ہم نے کی یوسف کے لیے، ہم نے بات بتائی، بس بات ختم ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے سارا کام کرایا، یہ ہمارا کرایا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا، تو گل مک گئی، گل مک گئی، بس۔ سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اگر بات ختم ہو گئی، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجوں میں جنہیں چاہتے ہیں، من نشاء، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ میں بہت بڑا جاننے والا ہوں، کوئی اور نہیں ہے مجھ سے اوپر جاننے والا۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی، چوری ثابت ہو گئی، برتن نکل آیا، قالوا، تو بھائیوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ چوری کر لے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے۔ سمجھ آ گئے؟ اب انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم چور نہیں ہیں، سمجھ آ گئے کہ نہیں آئی؟ وما كنا سارقین، چور نہیں ہیں، اب یہاں پر چوری ثابت ہو رہی ہے، تب انہوں نے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا حقیقی بھائی نہیں ہے۔ تو اگر یہ چوری اس نے کی ہے تو ہماری بدنامی اس میں نہیں ہے۔ وہ جو ہم نے کہا تھا وما كنا سارقین، وہ ہم نے صحیح کہا تھا، اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی اس سے پہلے۔ کیا مطلب؟ وہ حضرت یوسف کی طرف اشارہ کیا، ابھی حضرت یوسف کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ وہ ایسا ہوا تھا کہ یہ جب حضرت یوسف بڑے تھے، بنیامین چھوٹے تھے، تو بنیامین کی ولادت کے ساتھ ہی ان کی جو والدہ تھی وہ فوت ہو گئی، تو حضرت یوسف اور بنیامین دونوں چھوٹے تھے اور اپنی پھوپھی کے پاس رہ رہے تھے۔ تو جب بڑے ہو گئے، خود کفیل بن گئے، تو یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت پیار تھا اپنی اولاد سے، تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے یہ بچے دے دو۔ تو پھوپھی کو بھی بہت پیار تھا حضرت یوسف سے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جانے بھیجنے سے پہلے ایک کپڑا کمر بند وغیرہ کا لے کے نا وہ اندر باندھا حضرت یوسف کے کپڑوں کے ساتھ، وہ بچے نے ان کو پتہ نہیں چلا، اور اس کے بعد ان کو روانہ کیا۔ روانہ کرنے کے بعد شور مچایا کہ وہ میرا فلاں کپڑا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے، اور یہ لے ان کو لے بچوں کو، حضرت یوسف کو لے کپڑے ان کو اتارے تو وہ اندر کپڑا باندھا ہوا تھا۔
تو نے کہا اس نے چوری کی ہے، تو چوری کی سزا کیا تھی؟ غلام بنانا۔ تو پھوپھی اپنے آپ کو اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی لیکن کوئی اور تدبیر نہیں تھی، تو یہ کیا۔ تو خیر پھر ان کے پاس رہے، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا پھر حضرت یوسف کے پاس آ گئے۔ تو یہ اس طرف اشارہ کیا انہوں نے، اس کی بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُ۔ أَسَرَّهَا، یہ ہاں ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ جی واقعی کی طرح، جی کہاں لوٹ رہی ہے؟ ایک قول تو اس کے بارے میں ہے کہ آگے جو ہے نا، جو حضرت یوسف نے فرمایا انتم شر مکانا، اس طرف لوٹ رہی ہے جو اس بعد میں آ رہا ہے اس جملے کی طرح۔ لیکن بہرحال یہ بات زیادہ راجح نہیں، اس میں اضمار قبل الذکر لازم آتا ہے، اور اضمار قبل الذکر آپ لوگوں نے پڑھا ہے یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حاضر میں لوٹ رہی، جو حضرت یوسف کے دل میں بات تھی اس طرف کہ اس کو چھپایا، ظاہر نہیں کیا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے، انہوں نے جو بات کی نا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کو بتاویل جملہ ایسا ہے، فوصى بها ابراہیم بنی، حاضر میں کس طرف لوٹ رہی ہے مجھے بتائیں؟ وجعلها کلمۃ باقیہ، جعلها کدھر لوٹ رہی ہے ذرا بتائیں مجھے، دکھائے ضمیر 25ویں پارے میں، تو وہ بھی بتاویل جملہ یہ لوٹ رہی ہے، جو جملہ جو کہا اس کو چھپایا یوسف نے، اس کو ظاہر نہیں کیا کہ اصل مسئلہ کیا تھا، وہ تو میں چھوڑ نہیں تھا، وہ اصل بات یہ تھی جو پھوپھی نے کیا تھا۔ اسرّا باب فعال سے چھپا اس کو اپنے جی میں، ولم یبدها، یبدها اصل میں کیا تھا؟ یبدی، جی اصل میں تھے بدا ابدا، یبدی وہ تھا، یبدی وہ، یبدی تو واؤ کو یہاں سے بدل دیا، یبدی ہو، پھر یا کو ساکن کر دیا، یبدی ہو گیا، پھر جب لم داخل ہو گیا تو اس کو کیا، اس نے کیا کر دیا، لم نے جزم دے دی، یا کو گرا دے، لم یبدیہا، ٹھیک ہے، یبدی تو یفعل، اس کو ظاہر نہیں کیا، اس کو ظاہر نہیں کیا ان کے لیے اس بات کو، اور کہا تم برے ہو جگہ، کون سی بات تم کام کر رہے ہو، تمہیں بھی پتہ ہے کہ میں چور نہیں تھا، واللہ اعلم بما تصفون، تصفون اصل میں کیا تھا؟ توصفون، ٹھیک ہے، واو کیا نام ہے، علامات مضارع اور کسرہ کے درمیان واقع ہو کر گر گئی، یعد والا تعد والا قاعدہ جو ہے نا اس کو جاری، توصفون، ٹھیک ہے، تو وزن کیا ہوگا؟ تعیلون، ٹھیک ہے۔ قالوا نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا والد بوڑھا بڑا ہے، عمر کا ہے، بس ہم میں سے کسی ایک کو لے لے اس کی جگہ پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے، غلام جو رکھنا ہے اس کو چھوڑ دو، تو پہلے بھی جو کر چکے تھے یوسف، اب ابھی والد سے جو ہے وہ والد کو اللہ تعالیٰ کا عہد و پیمان دے کر اس کو لیا تھا، تو اس لیے کہہ رہے تھے ہم میں سے کسی کو رکھ کے اس کو جانا۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم لے لیں کسی کو، مگر اسی کو لیں گے جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، بات فیصلہ تم لوگ خود کر چکے ہو۔ ان اذن، اذن یہاں پر تنوین کے ساتھ ہے، اصل میں اذن ہے، حمزہ ذا نون، اذن، پھر وقف کی صورت میں نون کو الگ سے بدل دے، یہ جزا کے لیے، جواب کے لیے، جزا کے لیے آتا ہے، تب تو ہم ظالم ہوں گے، پھر سمجھ آنے کے لیے۔ فلما استيئسوا، اب استفعال سے، اور جب وہ مایوس ہو گئے اس سے تو الگ ہو گئے، نجین سرگوشی کر، نجین جو ہے نا وہ خلصوا کی واو ضمیر سے حال ہے۔ قال کبیر، ان سے بڑے نے کہا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم
کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا مضبوط عہد لیا تھا اور پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں فرطتم زیادتی کر چکے ہو. فلن ابرح برح یبرح سمے سے میں ہٹنا، میں تو زمین سے نہیں ہٹوں گا. یا تو والد مجھے اجازت دے یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرے میرے بارے، یا تو والد کہہ دے کہ آ جاؤ تو میں چلا جاؤں، یا اللہ تعالیٰ کوئی وحی نازل کر دے میری برات کے بارے میں تو وغیرہ نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہی رہوں گا. سمجھ جا ارجعوا، تم اپنے والد کے پاس جاؤ. پہلے مشورہ ہے تو کیا کرے ادھر رہیں سب. اب والد کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو بڑے نے کہا میں نے تو نہیں جانا، تم لوگ چلے جاؤ. ارجعوا الی ابیکم، اپنے والد کے پاس لوٹو. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور بتا دینا کہ اے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی، ہم نے نہیں یہاں گواہی دی تھی، نہیں ہم نے جو قسم اٹھائی تھی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ ہے وہ ہے، مگر جو ہم جانتے تھے اس بات کے، اور غیب کی حفاظت تو ہم نہیں کر سکتے تھے. ظاہر ہے کہ انہوں نے تو ساری تدبیریں کی تھی بھائیوں نے، ان کی طرف سے اس دفعہ کوئی کمی نہیں تھی. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو اور ساتھ یہ بھی کہنا واسأل القریۃ التی، اس بستی سے پوچھ لو کننا فیہا، جس میں ہم تھے، جس بستی میں ہم تھے مصر میں، وہاں لوگوں سے پوچھ لے، دفتر کے عملہ سے پوچھ لے کہ بنیامین نے چوری کی ہے کہ نہیں. اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں اب وہاں سے پتہ کر لیں، پتہ چل جائے گا. والعیر التی اقبلنا فیہا، اور جس قافلے ہم آئے ہیں اس قافلے کے لوگوں سے پوچھ لیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کے سامنے ثابت ہو گئی چوری، برتن نکلا ہے بنیامین کے سامان سے، پتہ کر لیں. سمجھ آ گئے کہ نہیں ہے؟ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک البتہ ہم سچے ہیں. سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ٹائم ہو چکا ہے، پرسی تمہاری آ رہی جی.